بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمز مسلمانی کے سلسلے میں آج ہم سیدی رسول اللہ کی ہجرت پر بات کریں گے۔ اللہ نے سیدی رسول اللہ کی اس ہجرت میں جو آپ نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی جانب فرمائی، بے انتہا حکمتیں اور راز رکھے ہوئے ہیں۔ آج ہم آپ کو وہ پورا قصہ سنائیں گے، پورا واقعہ سنائیں گے۔ اتنی حیرت انگیز رومانوی داستان ہے کہ آج بھی انسان کی آنکھوں میں آنسو اور وجود کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ مسلمانوں کا جو کیلنڈر ہے اس کا آغاز سیدی رسول اللہ کی اسی ہجرت سے ہوتا ہے۔ ہم جو اسلامی سال مناتے ہیں، آج جو 1444 سال اس ہجرت کو گزر گئے، اسلامی تاریخ کا یہ سب سے حیرت انگیز واقعہ تھا، اور جبھی اس کی بنیاد پر مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے اپنا کیلنڈر یہاں سے شروع کیا۔ اسلامی تاریخ اور اسلامی وقت ہجرت سے شروع ہوتا ہے۔ اس واقعے کا پس منظر آپ جانتے ہیں تھوڑا سا، اتنا تو آپ سب جانتے ہیں، آج یہ تو سارے واقف ہیں کہ جب مکہ مکرمہ میں سیدی رسول اللہ اور مسلمانوں کے لیے زندگی مشکل ہو گئی تو سیدی رسول اللہ نے مکہ سے مدینے کی جانب ہجرت کرنے کا ارادہ فرمایا، اور پھر وہ ہجرت کا سفر جس میں سیدنا ابوبکر صدیق آپ کے ساتھ تھے، پھر وہ مدینے میں آپ کی آمد، اور اس کے بعد مدنی زندگی کا آغاز، یعنی ہجرت سے مکی زندگی کا اختتام ہو گیا تھا۔ سیدی رسول اللہ کی جو 23 سالہ ظاہری حیات مبارک ہے، اس میں 13 برس مکی تھے، اور 13 برس جب یہ ختم ہوئے اور آپ نے ہجرت فرمائی یہاں سے مدینے کے لیے، تو پھر 10 برس مدینے کے جو مدنی زندگی کہلاتی ہے، یہ مکی زندگی، وہ مدنی زندگی، اور ان دونوں کے درمیان جو فاصلہ ہے، جو فرقان ہے، جو فرق کرنے والی چیز ہے، وہ ہجرت ہے۔ مکے کے 13 برس گزر چکے تھے تقریباً، اور قریش مکہ کے مظالم اس چھوٹی سی مسلمان جماعت کے اوپر شدید سے شدید تر ہوتے جا رہے تھے۔ سیدی رسول اللہ نے پہلے ایک جماعت کو حکم دیا تھا کہ حبشہ کی جانب ہجرت کر جائیں۔ آپ کو مشہور واقعہ شاہ نجاشی کا یاد ہوگا کہ حبشہ کو بادشاہ نجاشی، جن کے دربار میں حضرت جعفر نے وہ قرآن پاک کی سورہ مریم کی آیتیں پڑھی، اور اس نے وہ رونا شروع ہو گیا، ایمان لے آیا، اور یہ کہا کہ جو کچھ حضرت عیسیٰ کے بارے میں قرآن میں لکھا ہے وہی ہمارا ایمان بھی ہے، اور اس نے مسلمانوں کو پناہ دی وہاں پر، اور سیدی رسول اللہ اس کا بہت لحاظ کرتے رہے، اور جب بعد میں نجاشی بادشاہ کا انتقال ہوا تو سیدی رسول اللہ نے اس کی غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھوائی۔ تو مسلمانوں کی ایک جماعت، بلکہ بار بار مسلمانوں جب ظلم و ستم بہت شدید ہو جایا کرتا تھا تو ہجرت کر کے حبشہ کی جانب نکل جاتے تھے، مگر درمیان میں مدینے سے مسلمانوں کی ایک جماعت آتی ہے اور سیدی کے ہاتھ پر بیعت کرتی ہے، اسلام لاتی ہے، اور اس کے بعد سیدی نے اپنے کچھ صحابہ کو، حضرت مصعب بن عمیر بھی اس میں شامل تھے، ان کو روانہ فرمایا مدینہ، اور ان سے کہا کہ مدینے میں جا کے تبلیغ کرو، اسلام پھیلاؤ۔ اہل مدینہ آ کے عرفات کے پاس ایک جگہ ہے عقبہ، وہاں پر باقاعدہ بیعت عقبہ ہوئی، اور مدینے کے لوگ آئے اور سیدی کے پاس ملاقات کی، اور آتے چلے گئے۔ ہر سال کچھ نہ کچھ لوگ زیادہ ہوتے گئے، اور سینکڑوں کی تعداد میں لوگ آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا اور واپس چلے گئے، اور سیدی نے حضرت مصعب بن عمیر اور کچھ صحابہ کو وہاں بھیجا کہ ان کو دین سکھائے، اور انہوں نے اتنا خوبصورت کام وہاں پر کیا کہ کچھ عرصے کے بعد سیدی کو پیغام بھجوایا کہ اب مدینے کا کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس میں اسلام داخل نہ ہو چکا۔ اس کے بعد سیدی نے اپنے صحابہ کرام کو آہستہ آہستہ وہاں سے نکالنا شروع کیا مکہ سے، اور سب کو مدینہ بھیجتے گئے۔ اب یہ ایک کمانڈر ان چیف کی جرأت و دلیری دیکھیے یہاں پر، کہ اپنے تمام پیاروں کو پہلے حفاظت سے بھیج رہے ہیں، اور خود مکے میں ہی موجود ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ اب آپ کے قتل کی سازش شروع ہو چکی ہے۔ سیدی نے اپنے پاس صرف محدود، بہت ہی رازدار اور قریبی ساتھیوں کو رکھا۔ سیدنا ابو بکر اور ان کا خاندان سیدی کے پاس مکے میں تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چند ایک لوگ اور، باقی تمام صحابہ کو کچھ کو حبشہ بھجوا دیا، کچھ کو مدینہ۔ مکے میں کفار جن کی قیادت ابو جہل کر رہا تھا، ابو لہب کر رہا تھا، وہ اب تنگ آ چکے تھے اسلام کی آئیڈیالوجی سے، اس بات سے کہ ایک نیا ویژن، ایک نئی آئیڈیالوجی آ چکی ہے جو ان کے پورے پرانے سسٹم کو چیلنج کر رہی ہے،
یعنی ایک نیو ورلڈ آرڈر قائم ہونے جا رہا ہے اور وہ ان کے اس پرانے نظام کو چیلنج کر رہا ہے، وہ تھریٹن فیل کر رہے تھے۔ اور جیسے ہمیشہ ہوتا ہے کہ جب بھی پرانا گڑا سڑا سٹیٹس کو اس کے سامنے کوئی نئی آئیڈیالوجی آئے گی، نیا ویژن آئے گا، تو وہ سب سے پہلے اس کو برائب کرنے کی کوشش کریں گے، رشوت دینے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو تاریخ میں واقعہ آپ نے پڑھا ہے کہ جب اسلام کی تعلیم سیدی رسول اللہ نے اسلام پھیلانا شروع کیا تو یہ آئے سیدی کے پاس، فرمایا اور کہنے لگے کہ ہم آپ کی بہترین عورت سے شادی کرا دیتے ہیں، آپ کو بہترین مال و دولت دیتے ہیں، آپ کو سردار بنا لیتے ہیں، آپ اسلام کی تبلیغ کو بند کر دیجئے۔ اور سیدی نے وہ مشہور اپنا خوبصورت جملہ فرمایا تھا کہ اللہ کی قسم اگر تم میرے ہاتھ میں سورج رکھ دو اور ایک ہاتھ میں چاند رکھ دو، میں تب بھی اس دعوت کو پھیلانے سے باز نہیں آؤں گا۔ بہت بڑا سبق ہے اس میں مسلمان مبلغ کے لیے، ہر اس شخص کے لیے کہ جو دین اسلام کے لیے اٹھتا ہے کام کرنے کے لیے ایک کفر کے معاشرے میں، اس کے ساتھ اب یہی شروع ہوگا، پہلے اس کو لالچ دی جائے گی۔ یہ آسان طریقہ ہوتا ہے لوگوں کو خریدنے کا۔ جب وہ لالچ سے باز نہیں آتا پھر اس کے اوپر اس کی عزت پہ حملہ کیا جاتا ہے۔ یہی سیدی رسول اللہ کے ساتھ انہوں نے کیا۔ قرآن پاک ان سارے واقعات کی گواہی دیتا ہے۔ ان کو نعوذ باللہ سیدی کو مجنون کہا، انہوں نے کہا آپ جادوگر ہیں، آپ ساحر ہیں، آپ کے اوپر جادو ہو گیا ہے۔ جو آج کسی بھی شخص کو جو کسی بھی کفر کے معاشرے میں آ کے حق کی اذان دے گا تو اس کو پاگل کہا جائے گا، ایکسٹریمسٹ کہا جائے گا، ریڈیکل کہا جائے گا، جنونی کہا جائے گا، سائیکوپیتھ کہیں گے۔ ایگزیکٹلی یہی الفاظ آپ چاروں طرف آج اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں۔ یہی سب کے سب سیدی رسول اللہ کے ساتھ بھی انہوں نے وہاں پہ اس زمانے میں کیا۔ پھر تیسری چیز، اس کے بعد جو نیکسٹ سٹیپ ہوتا ہے وہ فزیکل ہیوملیشن اور تکلیف پہنچانے کی بات ہوتی ہے، جو سیدی رسول اللہ اور ان کی چھوٹی سی جماعت کے ساتھ پھر انہوں نے نیکسٹ لیول آگے بڑھا دیے، پرسیکیوشن کا لیول۔ آپ کو یاد ہے شیب ابی طالب کی گھاٹی میں ان کو بند کر دیا گیا، 3 سال صحابہ کرام کے ساتھ سیدی رسول اللہ، بی بی خدیجہ، آپ شیب ابی طالب کی گھاٹی میں بند رہے۔ اب پرسیکیوشن کا نیکسٹ لیول آ گیا تھا۔ پہلے رشوت تھی، وہ فیل ہو گئی، اس کے بعد بے عزتی تھی، رسوا کرنا تھا، پروپیگنڈا تھا، ڈس انفارمیشن تھی، وہ فیل ہو گئی۔ اب تھرڈ لیول آ گیا، اب فزیکل پرسیکیوشن کی بات آ گئی، قید کر دیا گیا ایک گھاٹی کے اندر، ایک وادی میں، کھانے پینے کو نہیں، فاقہ، اور وہ اتنی شدید تکلیف کے 3 سال آپ نے گزارے کہ جب ان 3 سالوں کے بعد آپ باہر تشریف لائے، وہ بھی ایک معجزے سے اللہ تعالیٰ نے راستہ بنا دیا، باہر تشریف لائے، اسی صدمے سے بی بی خدیجہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ 10ویں مکی دور کا 10واں سال تھا۔ تو سیدی رسول اللہ نے اس سال کو سال غم کے طور پر منایا، کیونکہ اس میں حضرت ابو طالب کا انتقال بھی ہوا، بی بی خدیجہ کا بھی ہوا، قیمتی ہیرے جو سیدی کے سب سے بڑے ساتھی تھے ان کا انتقال اس سال ہوا، وہ شیب ابی طالب کی پرسیکیوشن کے بعد۔ اور اب جب وہ پرسیکیوشن بھی ناکام ہو گئی تو ظاہر ہے پھر آخری اور لاجیکل سٹیپ ان کا کیا ہوتا ہے کہ وہ اس اذان دینے والے مجاہد کو، اس فرد کو کہ جو ان کے پورے نظام کو چیلنج کر رہا ہے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو اب وہ وقت آ چکا تھا۔ قریش نے ایک ابو جہل کی قیادت میں ایک محفل مکہ میں مقرر رکھی، اور تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس محفل میں باقاعدہ شیطان انسانی شکل میں آ کر شامل ہوا، ایک بوڑھے آدمی کی شکل میں جو خود بذات خود ابلیس تھا، اور وہاں بیٹھ کے وہ پلاننگ کر رہے تھے، اسٹریٹجی کر رہے تھے کہ اب سیدی رسول اللہ کے ساتھ کیا کیا جائے۔ کسی نے مشورہ دیا کہ سیدی رسول اللہ کو بینش کر دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں، تو باقی ایگری کرنے لگے اس کے اوپر۔ تو اچانک وہ شیطان بول پڑا کہ نہیں، اگر تم نے ان کو یہاں سے نکال دیا تو یہ اپنی دعوت کو پوری دنیا میں پھیلانے میں کامیاب ہو جائیں گے، یہ آئیڈیا اچھا نہیں ہے تمہارا۔ سارے پھر چپ ہو گئے۔ پھر کسی نے کہا جیل میں ڈال دیتے ہیں۔ اب سب اس پہ ایگری کرنے لگے کہ ہاں جیل میں ڈالتے ہیں۔ تو فوراً وہ شیطان بول پڑا کہ اگر تم نے ان کو جیل میں ڈالا تو پھر ان کے ساتھی ان کو جیل سے نکال کے لے جائیں گے اور پھر یہ دوبارہ مشہور ہو جائیں گے، اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پھر سب چپ ہو گئے۔ پھر ابو جہل اٹھ کے کھڑا ہوا اور بولا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم ان کو قتل کر دیتے ہیں، اور ہر قبیلے کا ایک آدمی ہم نوجوان جمع کریں گے تاکہ ان کے قتل کا خون کسی ایک قبیلے پر بھی نہ آئے، اور اس کے بعد یہ ساری ذمہ داری تقسیم ہو جائے گی اور کوئی کسی کو کچھ بھی نہیں کہہ سکے گا۔ اس پر وہ شیطان بول پڑا کہ ہاں یہ بہترین آئیڈیا ہے، تم اسی طرح کرو۔ سیدی رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ بتا تو چکا تھا کہ آپ نے اب ہجرت فرمانی ہے، آپ نے اپنے ساتھیوں کو کچھ کو مدینہ کچھ کو حبشہ بھیج دیا تھا، مگر خود سیدی رسول اللہ کو حکم ابھی نہیں پہنچا تھا کہ آپ نے کہاں ہجرت فرمانی ہے۔ اللہ نے خواب آپ کو دکھایا جس میں ایک نخلستان دکھایا، ایسا چھوٹا سا شہر جس میں کھجور کے بہت سارے باغات ہیں، اور سیدی کو بالکل واضح ہو گئی بات کہ مدینے کی جانب حکم آ چکا ہے۔
सईदी से उससे पहले सईदना अबू बकर सईदी से बार बार पूछ चुके थे कि हिजरत के बारे में आपका हुक्म क्या है। सईदी ने उनको फरमाया कि अभी इंतजार करो, मगर 2 मजबूत ऊंट तैयार रखना, यानी अपनी ट्रांसपोर्ट का इंतजाम करो, ट्रांसपोर्ट का इंतजाम रखो, तैयारी पूरी रखो, जब हुक्म होगा हम निकल लेंगे। अब जब यह फैसला हो गया कि सईदी को शहीद कर देना है, सईदी को नाउजुबिल्लाह कत्ल कर देना है, अब इसके बाद यह डिसाइसिव मोमेंट था कि अब सईदी ने यहां से हिजरत फरमानी थी। आप इस वाक़े से एक चंद घंटे पहले शाम के वक्त, क्योंकि रात को उन्होंने सईदी को शहीद करना था, प्लान यह था कि सईदी अपने घर से जब निकलेंगे फजर की नमाज के लिए तो आपको उस वक्त शहीद कर दिया जाएगा, और रात के अंधेरे में ये घर आपके घेरा लगा के बैठ गए सारे। लेकिन जाहिर है उससे पहले असर के वक्त सईदी सईदना अबू बकर के पास तशरीफ लाए, और यह गैर मामूली बात थी। असर के वक्त सईदना अबू बकर के पास आप तशरीफ नहीं लाया करते थे आमतौर पर, तो सईदना अबू बकर समझ गए कि कोई आज गैर मामूली मामला होने वाला है। सईदी को आपने देखा तो फरमाया, फिदाक उम्मी वाबी, आप पे मेरे माँ बाप कुर्बान, सईदी आज कैसे तशरीफ इस वक्त ले आए। सईदी ने उनको बिठाया, राजदारी से बात की, फरमाया कि आज रात हम निकलेंगे। और इस बात का पता सिर्फ सईदना अबू बकर के खानदान को था कि सईदी का क्या प्लान है। सईदना अबू बकर, आपके बेटे, आपकी 2 बेटियां, जो में एक बीबी आयशा थी, एक बीबी अस्मा थी, और आपका एक मुलाजिम राजदार, एक गुलाम आपका। इसके अलावा किसी को इस प्रोग्राम के बारे में नहीं बताया गया। सईदी वापस तशरीफ ले गया, फरमाया कि मैं आऊंगा रात को और हम यहां से निकलेंगे। आप रात को अपने घर में पहुंचे, वहां सईदना अली को बुलाया और सईदना अली से फरमाया कि मेरे पास बहुत सारे लोगों की इमानतें हैं, मैं आपको अपने बिस्तर पर छोड़कर जा रहा हूं। उससे 2 काम होंगे, एक तो ये कि दुश्मनों को धोखा होता है कि सईदी घर के अंदर तशरीफ रखते हैं। सईदना अली सईदना हुजूर सईदी की चादर ओढ़कर वहीं लेट गए, और दूसरा ये कि जो इमानतें सईदी के पास थी, तो मक्के वालों ने अपनी इमानतें रखवाई हुई थी, सईदना अली को आपने हुक्म फरमाया कि वो इमानतें उन लोगों को वापस कर देना। और रात के तीसरे पहर घुप अंधेरे में, जब वो चारों तरफ मुशरिकीन की फौज बैठी हुई थी तलवारें निकालकर, सईदी अपने घर से निकले और उनके दरमियान से गुजरते हुए आप निकल गए, और वो सारे के सारे उस वक्त उनकी आंखें बंद हो गईं और उनको नींद आ गई। सईदी रसूलुल्लाह जब घर से निकले तो आप सूरह यासीन की शुरू की आयात तिलावत फरमा रहे थे। यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम तंजीलिल अजीजिर रहीम लितुनज़िर कौमम मा उनज़िर आबाहुम फहुम गाफिलून लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फहुम ला लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फहुम ला वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दन व मिन खल्फ़िहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। जो गलती हुई अल्लाह माफ फरमाए, थोड़ा सा बीच में मैं भूला, लेकिन ये वो आयतें हैं कि जिनका मफहूम अगर आप देखें तो वो ये है कि अल्लाह ने उनके आगे दीवार बना दी, पीछे दीवार बना दी, और वो गाफिल हो गए और उनको नजर नहीं आया। ये इंतहाई ताकतवर आयात है कुरान पाक की, खासतौर पर ऐसे मौके के लिए कि जब दुश्मन आपको घेर चुका हो और आप ये चाहते हो कि आप दुश्मन के बीच में से गुजर जाएं और दुश्मन को आप नजर ना आए। सईदी रसूलुल्लाह की सुन्नत पर इन आयात का हम कसरत से इस्तेमाल करते थे जब अफगान जिहाद में थे। सोवियत यूनियन की फौजों से हमारी लड़ाई हो रही थी, अक्सर होता था कि हम उनके घेरे में आ जाते थे, दुश्मन की पोस्ट होती थी या उसके टैंक होते थे और उनके सामने से हमें गुजर के जाना होता था। तो उस वक्त सारे मुजाहिदीन यही आयतें तिलावत करते थे, और अल्लाह के फजल और करम के मेरे इल्म में आज तक ऐसा नहीं है कि किसी मुजाहिद ने ये आयतें तिलावत की हो दुश्मन के घेरे में आने के बाद और अल्लाह ने उसको नुकसान पहुंचने दिया। वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दन व मिन खल्फ़िहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून। अल्लाह ने उन पर नींद डाल दी, अल्लाह ने उनको अंधेरे में डाल दिया, उनके आगे पीछे दीवारें बना दी और उनको नजर ही कुछ नहीं आया। ये बहुत हैरत अंगेज आयत थे, और कितना बड़ा सबक है सईदी रसूलुल्लाह की सुन्नत में। आपने अपनी सुन्नत से, सीरत मुबारक से हमें करके दिखा दिया कि आने वाले वक्तों तक क़यामत में जब भी तुम्हारा दुश्मन से तसादम हो, जब मुश्किल सूरत हाल में पहुंचो, ये पाक फौज के लिए भी, हमारे मुजाहिदीन के लिए भी एक बहुत बड़ी नसीहत है। इन आयतों को याद कर लो। जो इन आयतों को कसरत से तिलावत करता है, दुश्मन की टेक्नोलॉजी हो, दुश्मन के पास जो वेपन सिस्टम्स हो, इंशाअल्लाह दुश्मन आपको नहीं देख सकेगा, और जब आप गुजरना चाहोगे उसकी सफों के दरमियान में से, अल्लाह दुश्मन पर पर्दे डाल देगा, उनको अंधा गूंगा और बहरा कर देगा और अपने सिपाहियों को वहां से निकाल लेगा। तो सईदी यही आयतें पढ़ते हुए, सूरह यासीन का पहले रुकू पढ़ते हुए आप उनके बीच में से निकले और सईदना अबू बकर के पास पहुंचे, और सईदना अबू बकर के साथ आपने अपने ऊंटों को लिया और सफर का आगाज किया। और यहां भी एक कमाल देखे,
مکے سے جب آپ مدینے کی جانب جاتے ہیں تو نارتھ کی طرف، شمال کی طرف سفر کرتے ہیں۔ سیدی رسول اللہ نے ساؤتھ کی طرف سفر شروع کیا، جنوب میں، بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں۔ ایک اور سبق، ایک ملٹری اسٹریٹجی کا سبق آپ کو دیا گیا، اسٹریٹجک ڈسپشن، اپنے دشمن کو دھوکہ دینا، جس کو بعد میں سیدی نے ڈیفائن بھی کیا، حرب الخدا، جنگ دھوکے کا نام ہے، اپنے دشمن کو دھوکہ دینا۔ پوری دنیا یہ سمجھتی تھی کہ سیدی نے اگر مدینے جانا ہے تو آپ شمال کی جانب اپنے رستے سے جائیں گے، سیدی جنوب کی جانب نکلے، اور جنوب کی جانب نکل کر ایک پہاڑ ہے وہاں پہ، جو غار سور جسے کہتے ہیں، آپ سب نے نام سنا ہوا ہے، اس پہاڑ میں ایک چھوٹی سی غار ہے، اس میں جا کے سیدی نے قیام فرمایا، اور جو آپ کے ساتھ ملازم تھے وہ ان اونٹوں کو لے کے وہاں سے نکل گئے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہاں کوئی آیا۔ سیدی نے 3 دن اس غار میں قیام فرمایا، اور مکے کے مشرکین پاگل ہو گئے آپ کو تلاش کرنے کے لیے۔ ظاہر ہے جو صبح اٹھے اور گھر میں داخل ہوئے اور دیکھا کہ سیدی تو باہر تشریف لائی نہیں ہے، اندر گئے دیکھا سیدنا علی لیٹے ہوئے ہیں، سیدنا علی کو تو انہوں نے قتل نہیں کرنا تھا، تو پریشان ہو گئے کیا ہوا۔ سیدنا علی نے فرمایا مجھے کیا پتا، میں تو یہاں لیٹا ہوں، جاؤ تم انہیں کہیں اور تلاش کرو۔ اب وہ پوری ایک تلاش ہونا شروع ہوئی ہے، ایک چاروں طرف انہیں گھوڑ سوار دوڑا دیے، اور ایک طوفان مچ گیا کہ سیدی کہاں نکل کے چلے گئے۔ سارا پلان فیل ہو گیا ان کا جو سارے قبیلوں نے مل کر بنایا تھا، اور ظاہر ہے سب کا خیال تھا کہ آپ نارتھ کی طرف، مدینے کی طرف جائیں گے، تو سب اسی راستے پہ گئے اور وہاں سیدی تھے ہی نہیں۔ سیدی نے پہلے جنوب کی جانب، غار سور کی جانب سفر کیا، آپ وہاں پہنچے، اور 3 دن آپ اس میں ٹھہرے۔ اور وہ کس طرح ٹھہرے، کیا اس وقت وہاں کیا اسٹریٹجی تھی؟ اگین وہاں پہ گو کہ آپ چھپ رہے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ کی پرو ایکٹیو انٹیلیجنس نیٹ ورک چل رہا تھا، جاسوسی کا پورا نظام کام کر رہا تھا۔ سیدنا ابو بکر کے بیٹے رات کو آپ کے پاس آتے، آپ کو ملاقات کرتے، کھانا پہنچاتے، بکریاں لے کر آتے، دودھ پلاتے بکریوں کا، اور راتوں رات نکل جاتے وہاں سے، اور دن میں مکے کی گلیوں میں گھومتے اور سنتے کہ سیدی کے بارے میں کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ پورا انٹیلیجنس کا نیٹ ورک کام کر رہا تھا۔ پھر شام کو، رات کو وہی باتیں جا کے سیدی کو بتاتے کہ آج یہ پلاننگ ہوئی، دشمن نے یہ سوچا، وہ اس طرف فوجیں بھیج رہے ہیں، اس طرف گھوڑے جا رہے ہیں، اس طرف ان کا خیال ہے، ان کا یہ اسٹریٹجی ہے، وہ یہ سوچ رہے ہیں۔ یہ ساری انفارمیشن سیدی کو وہاں پہنچ رہی تھی، اور کھانا بھی پہنچ رہا تھا، سواریاں بھی تیار تھیں۔ 3 دن آپ نے وہاں گزارے۔ بیچ میں ایک واقعہ ایسا ہوا، وہ واقعہ اکثر پاکستانیوں نے سنا ہوا ہے، کہ کفار کا ایک گروہ جو تھا، جو سیدی کو تلاش کرتے کرتے اتفاق سے کہیں اس پہاڑ کی طرف آ گیا، تو وہاں کسی چرواہے سے اس نے پوچھا کہ یہاں کوئی چھپنے کی جگہ ہے؟ تو ایک چرواہے نے کہا کہ اس پورے علاقے میں چھپنے کی جگہ نہیں ہے، بس ایک چھوٹا سا غار ہے، وہاں پہ تم چاہو تو اس کو دیکھ لو، مگر میں نے کسی کو دیکھا نہیں وہاں۔ اب وہ مشرکین جو تھے وہ چڑھتے چڑھتے اوپر اس غار کی طرف جانے لگے۔ اب یہ وہ مقام تھا کہ جب غار کے اندر سیدنا ابو بکر اور سیدی رسول اللہ ہے، اور وہ مشرک اتنا نزدیک آ گئے کہ اس کے جوتے سیدی ابو بکر کو نظر آ رہے تھے، لیکن وہ مشرک غار کے اندر داخل نہیں ہوا، وہیں سے پلٹ گیا۔ تو ساتھیوں نے پوچھا کہ تم اندر کیوں نہیں گئے؟ تو اس نے کہا کہ غار کے منہ کے اوپر مکڑی نے جالا بونا ہوا ہے، اور غار کے دروازے پر کبوتری نے انڈے دیے ہوئے، کبوتری بیٹھی ہوئی ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ کبوتری بیٹھی ہو اور مکڑی کا جالا لگا ہو اور کوئی شخص اس غار کے اندر جا سکے۔ تو میں نے وقت نہ ضائع کیا، میں پلٹ کے واپس آ گیا۔ یہ موقع اتنا نازک تھا، اتنا سینسٹیو تھا کہ اس کے اوپر بعد میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں نازل فرمائی، اس واقعے کے اوپر، اس جگہ کے موقع پہ۔ سیدی رسول اللہ نے سیدنا ابو بکر کو مخاطب کر کے فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، پریشان گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سیدنا ابو بکر ظاہر ہے کہ خوفزدہ تھے کہ سیدی کو اگر انہوں نے پکڑ لیا نعوذ باللہ تو شہید کر دیں گے، فکر مندی تھی، پریشانی تھی۔ سیدی نے آپ کو فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل فرمائی، اور اس وقت وہ پوری مشہور وہ آیتیں جو ساری پلاننگ دشمن کر رہا تھا، اللہ نے ان آیتوں میں ان کو بیان کیا ہے کہ وہ وقت یاد کرو، کہ جس کا میں ترجمہ بتا رہا ہوں، جس کا مفہوم ہے کہ وہ وقت یاد کرو کہ جب دشمن یہ پلاننگ کر رہا تھا کہ آپ کو قید کرے یا آپ کو زمین سے نکال دے یا آپ کو قتل کرے۔ اور یہاں پہ پھر وہ آیتیں اتری تھیں وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ سب سے اچھی اسٹریٹجی بلڈ کرنے والا ہے۔ دشمن اپنی پلاننگ کر رہا تھا، اللہ اپنی پلاننگ کر رہا تھا، اور اللہ سب سے اچھی حکمت عملی اور اسٹریٹجی بنانے والا ہے۔ اور جب آپ غار میں تھے اور آپ کو بالکل گھیرے جانے والے تھے تو آپ پریشانی میں، پھر آپ نے جب صاحب الغار کا لفظ، اپنے صاحب کو آپ نے فرمایا، سیدی رسول اللہ نے جو غار میں آپ کے ساتھ تھے، اسی لیے سیدنا ابو بکر کو صاحب الغار کہتے ہیں، چونکہ قرآن میں صاحب ہما کا لفظ استعمال ہو کہ آپ نے اپنے صاحب کے لیے، اپنے ساتھی کے لیے
یہ فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ واقعہ اتنا جلالی تھا، پوری کائنات رک گئی تھی یہاں پر آ کے سوچئے کہ اگر وہاں سیدی شہید ہو جاتے یا پکڑے جاتے پھر اسلام کا ہوتا، کائنات کا ہوتی، تقدیر کا ہوتی، تاریخ کا ہوتی۔ تو یہ ہجرت کا یہ مومنٹ اتنا بڑا تھا کہ پوری کائنات سانس روک کر بیٹھی ہوئی تھی اور دیکھ رہی تھی کہ اس موقع پر ہوتا کیا ہے، جب کفار دروازے تک آ گئے اور اللہ نے وہاں مکڑی کو حکم دیا۔ صرف سیدی رسول اللہ اور کفار اور پوری عالم اسلام کی تاریخ آنے والی صدیوں کے درمیان ایک مکڑی کا جالا تھا اور ایک کبوتری کے انڈے تھے، اور یہ اللہ کی فوجیں تھی۔ اور اللہ پھر کہتا ہے انہی آیتوں میں کہ اللہ نے وہ فوجیں بھیجی جو تمہیں نظر نہیں آتی، جن سے اللہ نے تمہاری مدد کی۔ اب یہ بہت بڑا پیغام اور لیسن ہے مسلمان مجاہدین کے لیے، مسلمان حکمرانوں کے لیے، مسلمان ملت کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ جب آپ کی مدد کرنا چاہتا ہے تو وہ فوجیں ایسی بھیجتا ہے جو آپ کو آنکھوں سے نظر نہیں آتی۔ جنود لم تروہا والی بات کرتا ہے، ایسی فوجیں جو تمہیں نظر نہیں آتی۔ اور یہاں پر آپ کو اللہ پر توکل اور بھروسہ کرنا ہوتا ہے۔ ناممکن ترین حالات ہیں، ایسے حالات ہیں کہ کوئی پاسبلٹی نہیں ہے بچنے کی، پوری دنیا کی طاقتیں آپ کو قتل کرنے کے لیے آئی بھی ہیں، اور آپ بری طرح گھیرے جا چکے ہیں، دشمن اتنا نزدیک آ چکا ہے کہ آپ کو اس کے جوتے نظر آ رہے ہیں، اور اللہ صرف ایک مکڑی کے جالے سے آپ کی حفاظت کر رہا ہے، کیونکہ یہ سب میرے مالک کی فوجیں ہیں، یہ سب میرے مالک کے اختیار میں ہیں، یہ سب میرے مالک کی جنود ہیں، آرمیز ہیں، جن کو اللہ ڈپلوائے کرتا ہے جہاں وہ چاہے مکڑی کو ڈپلوائے کرے یا کبوتری کو ڈپلوائے کرے، پوری کفار کی پلاننگ کو خراب کرنے کے لیے۔ 3 دن جب گزر گئے تو سیدی وہاں سے اونٹوں پہ اونٹ لائے گئے، سیدی اور سیدنا ابوبکر کے ساتھ وہاں سے نکلے، اور آپ نے پہلے جنوب کا رستہ اختیار کیا، پہلے ساؤتھ کی طرف گئے تھے، اب اس کے بعد آپ سمندر کی طرف جانے کا رستہ آپ نے اختیار کیا۔ یعنی آپ کو جدہ، آپ کو معلوم ہے مکے سے نکلے تو 30 40 50 کلومیٹر پہ جدہ آ جاتا ہے، پہلے سمندر کی طرف گئے، اور وہ پرانا ایسا رستہ کہ جس کو کوئی استعمال ہی نہیں کرتا تھا، وہاں سے ہوتے ہوتے پھر آپ مدینے کی جانب روانہ ہوئے۔ اولڈ روٹ، آج بھی اگر آپ مکہ اور مدینے کے درمیان جائیں، ایک تو نئی ہائی وے بن گئی ہے، لیکن جو قدیمی رستہ ہے مکہ اور مدینے کے درمیان جانے کا، جو اب زیادہ استعمال نہیں ہوتا، یہ وہ روٹ ہے جو سیدی رسول اللہ نے استعمال فرمایا تھا۔ اب سیدی رسول اللہ اس راستے پر سیدنا ابوبکر کے ساتھ اونٹ پہ سفر کرتے ہوئے مدینے کی جانب روانہ ہوئے، لیکن چونکہ چاروں طرف مکے والوں نے انعام مقرر کر دیا ہے کہ جو شخص سیدی رسول اللہ کو اور سیدنا ابوبکر کو ڈھونڈ کے لائے گا اس کو بہت بھاری انعام دیا جائے گا، اور بہت ہی بھاری انعام، اتنا کہ لوگ آپ کی تلاش میں، جن کو باؤنٹی ہنٹرز کہتے ہیں، انعام ڈھونڈنے والے، وہ پورے علاقے میں نکل چکے تھے، چاروں طرف لوگ گھوڑے دوڑا رہے تھے کہ کہیں ہمیں یہ مل جائے۔ اس میں سے ایک گھوڑ سوار سراقہ بھی تھے، اس وقت ظاہر مسلمان نہیں تھے وہ، تو سراقہ سمندر کی طرف کہیں نکلے اس پرانے راستے پہ، تو سامنے ان کو سیدی رسول اللہ اور سیدنا ابوبکر نظر آ گئے۔ سراقہ مسلح تھے، ان کے پاس تیر، تلوار، نیزے، ہتھیار سب تھا، اور سیدی رسول اللہ اور سیدنا ابوبکر کے پاس ہتھیار نہیں تھے۔ جیسے ہی سراقہ تیزی سے گھوڑا بھگاتے ہوئے سیدی کے قریب آنے لگے تو پھر وہی واقعہ ہوا جیسے اس وقت ہوا تھا کہ سیدی اب گھیرے میں آ چکے تھے، اب بچنے کا کوئی چانس نہیں تھا ظاہری طور پر، مگر سراقہ کے گھوڑے کو ٹھوکر لگی اور وہ زمین پر گر گیا۔ سراقہ نے فوراً اپنے تیر نکالے مارنے کے لیے، لیکن جو اس وقت اس کا تیر بھی ان کو ہوا کہ میں تیر کیسے ماروں، ذہن کنفیوز ہو گیا، اس نے کہا میں قریب جاتا ہوں، پھر گھوڑے پہ اٹھا، پھر گھوڑا گرا منہ کے بل، پھر یہ گھوڑے سے گرا، پھر 3 دفعہ ایسے واقعات تھے، اور تیسری دفعہ تو گھوڑے کی ٹانگیں ہی زمین میں دھس گئی۔ اب سراقہ پہ دہشت طاری ہو گئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ظاہر ہے یہ کوئی عام بات نہیں تھی، جس طرح اللہ نے وہاں کبوتری اور مکڑی کے جالے سے مدد کی تھی، یہاں گھوڑے کو حکم دیا کہ تم نے آگے نہیں جانا۔ اب سراقہ گھوڑے سے اترے، سیدی کو آواز دی کہ سیدی میں آپ کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، مجھے صرف کچھ بات کرنی ہے آپ سے۔ سیدی نے سیدنا ابوبکر سے فرمایا ان کو بلا لو۔ سراقہ قریب آ گئے، سراقہ نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا راز ہے؟ سیدی نے فرمایا کہ میں تمہیں بس ہمیں تم جانے دو۔ تو سراقہ نے کہا کہ سراقہ سمجھ گئے کہ یہ معاملہ کچھ اور ہے یہاں پہ، کہنے لگے کہ آپ مجھے ایک ورقہ لکھ دیں جس میں میری معافی کا اعلان ہو کہ آئندہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو اختیار اور طاقت عطا کرے گا تو مجھے معافی مل جائے گی، کیونکہ سراقہ سمجھ گئے کہ یہ معاملہ کچھ اور ہے، یہ وہ نہیں ہے جو نظر آ رہا ہے۔ سیدی نے سیدنا ابوبکر سے فرمایا کہ ایک ورقہ لکھ دو سراقہ کے لیے کہ ان کو عام معافی ہے۔ پھر سیدی نے ایک کمال کا تحفہ حضرت سراقہ کو دیا۔ سیدی نے پوچھا سراقہ تمہارا کیا حال ہوگا
جب تم قیصر و کسرا کے کنگن اپنے ہاتھوں میں پہنے ہوئے ہو گئے. Now just try to understand this. ذرا سمجھیں اس بات کو کہ سیدی نے کیا فرمایا ہے. آپ ہجرت فرما کر جا رہے ہیں، اپنی ظاہراً جان بچا کر جا رہے ہیں، آگے کوئی مستقبل نہیں ہے. دنیا سمجھ رہی ہے کہ آپ اپنے گھر سے نکال دیے گئے ہیں، ساتھی بکھر گئے ہیں. آپ خود صرف سیدنا ابوبکر کے ساتھ جان بچا کر تشریف لے جا رہے ہیں. لوگ آپ کو قتل کرنے کے لیے پورے علاقے میں گھوم رہے ہیں، اور ایک قاتل جو آپ کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا اس کو آپ فرما رہے ہیں کہ تمہارا کیا حال ہوگا جب ایرانی بادشاہ اور رومن بادشاہ کے زیور تم اپنے ہاتھوں میں پہنے ہوئے ہو گے. سراقہ حیران ہو گئے کہ سیدی کیا یہ میرے نصیب میں ہوگا؟ سیدی نے فرمایا جی ہاں. سراقہ نے سنی بات اور واپس لوٹ گئے، اور سیدنا ابوبکر کے ساتھ آگے مدینے کی جانب تشریف لے گئے. اب سوچئے کہ سیدی نے یہاں کیا فرمایا ہے. سیدی نے سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے پوری امت کو، اس وقت تمام صحابہ کو یہ بتا دیا کہ آپ لوگ اپنی زندگیوں میں رومن اور پرشین امپائر کو کیپچر کرو گے. جنگ کا نتیجہ، اس پوری موومنٹ اور تحریک اور ہجرت کا نتیجہ پہلے بتا دیا. کسی کو کوئی شک نہیں تھا. یہ بات ظاہر ہے صحابہ کرام میں پھیل گئی اس کے بعد، اور کسی صحابی کو کوئی شک نہیں تھا اس بات میں کہ جو سیدی نے فرمایا ہے یہ ہو کر رہے گا. اور قدرت کا کمال، سیدی کا حکم جیسے فرمایا تھا آپ نے کہ ہوگا. حضرت عمر کے دور میں جب رومن اور پرشین امپائر فتح ہو رہی تھی تو اس وقت ایرانی بادشاہ کے اور رومن بادشاہوں کے زیورات جب مدینے میں پہنچے تو سیدنا عمر نے حضرت سراقہ کو بلایا، ان کو بلا کر کھڑا کیا اور ان کے ہاتھ میں وہ کنگن پہنائے اور کہا یہ وہ سیدی رسول اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا اس بات کا. اور پوری سراقہ پھوٹ پھوٹ کے آنسوں سے روئے کہ سیدی نے مجھ سے اس کا وعدہ کیا تھا. اتنا یقین تھا صحابہ کو سیدی کی اس بشارت پہ کہ جب ظاہراً دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے، آپ خود جان بچا کر جا رہے ہیں، آپ حکم دے رہے ہیں کہ پوری دنیا کو تم اپنی زندگی میں فتح کرو گے. اس وقت کوئی سوال کرتا کیسے ہوگا، کیوں ہوگا، ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں. کسی نے شک نہیں کیا اس کے اوپر، کسی نے ڈاؤٹ نہیں کیا سیدی رسول اللہ کی اسپریچول انٹیلیجنس کو. آپ نے جو روحانی انٹیلیجنس دی اس پر کسی کو ڈاؤٹ نہیں تھا، حتیٰ کہ اس وقت سراقہ کو بھی ڈاؤٹ نہیں تھا، حالانکہ اسی وقت ایمان لائے تھے. سیدی رسول اللہ جب 7 دن کا سفر کر کے مدینے کی جانب جا رہے تھے تو رستے میں ایک جھوپڑی میں ایک بڑھیا آپ کو ملی. ظاہر ہی وہ راستہ ایسا تھا کہ جس پر آبادی نہیں تھی، لوگ سفر اس پہ نہیں کرتے تھے، سفر کرنے والا راستہ دوسرا تھا. تو سیدی رسول اللہ نے ان بوڑھی خاتون سے ان کی جھونپڑی میں گئے، اکیلی تھی، ایک بکری کونے میں بندھی ہوئی تھی. تو سیدی نے ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے؟ ان خاتون نے فرمایا نہیں میرے پاس نہیں ہے، میرے شوہر کے پاس بکریاں ہیں لیکن وہ لے کے گئے ہوئے ہیں، شام کو آئیں گے. تو سیدی نے فرمایا کہ آپ اگر اجازت دیں تو میں اس بکری کا دودھ نکال لوں. ان خاتون نے فرمایا ضرور. اور ظاہر ہے مسکرائی بھی ہوں گی، حیران بھی ہوئی کہ بیمار بکری ہے، دودھ تو ہے ہی نہیں اس کے اندر، اسی لیے ساتھ نہیں گئی کہ بیمار ہے، مرنے والی ہے. اور سیدی فرما رہے ہیں کہ آپ اجازت دیں تو میں دودھ نکال لوں. تو انہوں نے اجازت دے دی. سیدی نے اس بکری سے دودھ نکالنا شروع کیا تو برتن کے برتن بھرنا شروع ہو گئے. وہ خاتون حیران دیکھتی رہی سیدی کو، یہ کون سے وجود ہیں. سیدی نے خود دودھ استعمال کیا، اپنے ساتھ جو ساتھی تھے ان کو دودھ پلایا، باقی دودھ ان خاتون کے لیے وہاں چھوڑ کر آگے تشریف لے گئے. شام کو ان کے شوہر واپس آئے اپنی بکریاں لے کر، اور جب گھر پہنچے تو دیکھا گھر میں دودھ بھرا ہوا ہے. تو کہتے ہیں یہ کہاں سے آیا؟ تو ان خاتون نے پھر سیدی رسول اللہ کا حلیہ مبارک بیان کیا. تاریخ اسلام میں 2-3 وجود ایسے ہیں جنہوں نے سیدی کا خوبصورت حلیہ بیان کیا ہے کہ سیدی کا وجود کیسا تھا، آپ کا چہرہ مبارک کیسا تھا، آپ کی بھویں کیسی تھیں، آپ کا ماتھا کیسا تھا، آپ کی آنکھیں کیسی تھیں، آپ کا وجود کتنا بابرکت تھا، کتنا خوبصورت تھا، آپ کے ہاتھ کیسے تھے. آپ کے سیدی کے پورے وجود کو ڈسکرائب کیا ہے چند لوگوں نے، اس میں سے ایک وہ خاتون تھی، اور ان کا بیان کیا ہوا حلیہ مبارک آج بھی اسلامی کتابوں میں، اسلامی تاریخ میں اور ہمارے اسلامی لٹریچر کے اندر ایک ماسٹر پیس ہے. سیدی کو دنیا اگر جانتی ہے سیدی کے حلیہ مبارک کو تو ان خاتون کے بیان کی وجہ سے، اور 1-2 لوگ اور ان کے علاوہ. تو ان خاتون نے اتنا حسین و جمیل سیدی کی تصویر کھینچی کہ ایک حسین و جمیل وجود اور بابرکت وجود اور چہرہ روشن اور آنکھیں ان کی نور کی اور وجود ان کے بابرکت.
تو ان کے شوہر یہ سن کے کہتے ہیں کہ یقیناً یہ وہی ہوں گے جن کو قریش ڈھونڈ رہے ہیں. سیدی وہاں سے پھر آگے تشریف لے گئے سیدنا ابوبکر کے ساتھ. مدینے والوں کو خبر تو ہو چکی تھی کہ سیدی مکے سے نکل گئے ہیں، مکے میں تلاش ہو رہی ہے، سیدی مل نہیں رہے ان کو. تو ظاہر ہے وہاں ایک ایکسائٹمنٹ بھی تھی، بے چینی بھی تھی، ایک خوف بھی تھا کہ کہیں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے. تو روز مدینے کے باہر جا کر ان پہاڑیوں کے پاس انتظار کرتے تھے اہل مدینہ کہ سیدی کہیں سے نظر آ جائے ہمیں آتے ہوئے. اور ایک دن ایک یہودی، اپنی عمارت اس کی سب سے اونچی تھی تو اس کے برج پہ چڑھا ہوا تھا، اس نے دور سے دیکھا تو سیدی 2 اونٹ آتے ہوئے نظر آئے. تو اس نے اتر کے مدینے والوں کو آواز دی کہ تم جس کا انتظار کر رہے تھے وہ آ گئے. اور اہل مدینہ نے جیسے ہی یہ سنا، جس کے ہاتھ جو ہتھیار لگا، اس نے جو سامان لگا وہ بھاگا سیدی کو وصول کرنے کے لیے مدینے کے باہر وہ. اور سیدی قبا کے مقام پر پہنچے، جو آج جہاں مسجد قبا بنی ہوئی ہے. سیدی وہاں پہنچے اور آپ وہاں پہ ٹھہرے، اور اہل مدینہ وہاں پہنچ گئے سیدی سے ملاقات کرنے کے لیے. ایک یہاں پہ بہت بڑا راز ہے جب ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگے. یہ فقراء اور اولیاء اس بات کو جانتے ہیں، یہ سینہ بسینہ یہ راز چلتے آئے ہیں. اہل مدینہ میں بہت بڑی تعداد سیدی رسول اللہ سے پہلے مل چکی تھی. وہ جانتے تھے کہ سیدی رسول اللہ کون ہے. مگر جب وہاں پہ وہ سب پہنچے ہیں تو وہ سارے کے سارے اہل مدینہ والے جو تھے وہ سیدنا ابو بکر کو سمجھنے لگے کہ یہ رسول اللہ ہے. اور سیدنا ابو بکر بڑی دیر تک لوگ ان سے اسی طرح ملتے رہے یہ سمجھ کے کہ وہ رسول اللہ، جبکہ سیدی قریب بیٹھ تشریف رکھتے تھے. جب دھوپ اونچی ہوئی تو سیدنا ابو بکر نے اپنی چادر سیدی رسول اللہ کے اوپر کی، تب لوگوں کو سمجھ آیا کہ سیدی رسول اللہ تو یہ ہیں. بزرگ اس کا راز یہ بتاتے ہیں کہ سیدی رسول اللہ غار حرا میں رہنے اور 7 دن سیدی کے ساتھ سفر کرنے کی وجہ سے سیدی کے رنگ میں اتنا رنگ گئے تھے، آپ کے وجود میں اتنا نور سیدی کا امڑ رہا تھا کہ لوگوں کو یہ پہچاننے میں دقت ہو رہی تھی کہ رسول اللہ کون ہے اور سیدنا ابو بکر کون ہے. وہ جو غار حرا میں وہ جو غار ثور میں آپ نے رات گزاری ہے سیدی کے ساتھ، بعد میں سیدنا ابو عمر اور بڑے بڑے صحابہ کہا کرتے تھے کہ ہماری ساری زندگی کے اعمال لے لو، ہم کو وہ رات دے دو جو وہ راتیں دے دو جو آپ نے سیدی کے ساتھ غار ثور میں گزاری ہیں. اور ان کا اتنا جلال اور جمال تھا جس کی قسم اللہ نے قرآن میں کھائی اس رات کی. اور ان کے جب وہ اپنے صاحب سے کہتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، جس کی تصدیق اور گواہی اللہ نے دی سیدنا ابو بکر کے مقام کی. اور سیدنا ابو بکر جن کا پورا گھرانہ اس ڈیوٹی میں شامل تھا، آپ کی بیٹیاں، آپ کے بیٹا، آپ کے ملازم، آپ کا گھر، اپنے گھر سارا مال ان کے سارے پیسے سفر میں استعمال ہوئے. اپنے گھر والوں کے لیے وہ کچھ بھی نہیں چھوڑ کر آئے. وہی بات کہ صدیق کے لیے اللہ اس کا رسول بس. تو اس وقت لوگوں کو اندازہ ہوا کہ سیدی رسول اللہ تو یہ ہیں. اس وقت سیدنا ابو بکر کے پورے وجود سے سیدی رسول اللہ کا نور ہی نکل رہا تھا. ان کی صحبت میں رہ کر وہ رنگ میں رنگ گئے تھے. لوگ کہتے ہیں کہ لوگوں نے دیکھا نہیں تھا سیدی رسول اللہ کو اس لیے نہیں پہچان سکے. ایسی بات نہیں. لوگ سیدی رسول اللہ سے بہت اچھی طرح جانتے تھے. سینکڑوں لوگ آ کے بیعت کر چکے تھے اور وہی لوگ سیدی کو ریسیو کرنے بھی آئے تھے. بات یہی ہے کہ سیدی کے رنگ میں رنگ گئے تھے سیدنا ابو بکر. اب وہاں سے قبا کے مقام سے جب سیدی دوبارہ مدینہ کی طرف تشریف لائے تو رستے میں پھر وہی مشہور ترانہ جو آپ سارے بچے آج کل ہمارے جانتے ہیں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع. سنیات کی پہاڑیوں سے، سنیات ایک جگہ تھی جہاں سے قافلوں کو رخصت کیا جاتا تھا، وہاں پہاڑیاں تھیں. تو سنیات کی پہاڑیوں سے ہم پر چاند طلوع ہوا ہے. اور وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع، اور ہم پر واجب ہے شکر کرنا جب تک دنیا میں دعا کرنے والے باقی ہیں. اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. بے شک ہم پر شکر واجب ہے جب تک شکر کرنے والے باقی ہیں. تو ماشاءاللہ جب سیدی مدینے میں داخل ہوئے تو بہت سارے لوگوں کا اصرار تھا کہ
آپ ہمارے گھر قیام فرمائیے۔ سیدی نے اپنی اونٹنی کو کھلا چھوڑ دیا، جس طرف چاہو جاؤ۔ وہ اونٹنی جا کر مدینے کے بیچ میں ایک کھلے احاطے میں بیٹھ گئی۔ جس احاطے میں اونٹنی بیٹھی وہ احاطہ کوئی یتیم بچوں کا تھا۔ سیدی نے فرمایا کہ میں اس جگہ پر مسجد بنانا چاہتا ہوں۔ مدینے والوں نے کہا کہ یہ 2 یتیم بچوں کی زمین ہے، وہ آپ کو تحفے میں دینا چاہتے ہیں۔ سیدی نے فرمایا نہیں، میں اس کو خریدوں گا۔ اور پھر وہاں پہ مسجد نبوی کی تعمیر شروع ہوئی، سیدی نے قیمت ادا فرما دی، اور اس کے ساتھ ہی سیدنا ابو ایوب انصاری کا گھر تھا۔ تو جب تک مسجد نبوی کی تعمیر ہوتی رہی، سیدنا ابو ایوب انصاری کے گھر پہ سیدی نے قیام فرمایا۔ اب یہاں پہ بھی عشق اور ادب کا ایک عجب معاملہ ہے۔ سیدنا ابو ایوب انصاری کا گھر 2 منزلہ تھا۔ تو سیدنا ابو ایوب انصاری نے کیا کیا کہ خود اوپر شفٹ ہو گئے، اور سیدی کو انہوں نے، اس لیے کہ سیدی کو آسانی ہوگی، اوپر نہیں چڑھنا پڑے گا، آپ نے سیدی کو نیچے قیام کرنے کے لیے جگہ دے دی۔ 2-3 دن کے بعد سیدنا ابو ایوب انصاری سیدی کے پاس تشریف لائے، کہتے ہیں سیدی آپ اوپر تشریف لے جائیے، ہم نیچے آ جائیں گے۔ سیدی نے فرمایا کیوں، کیا ہوا، میں آرام سے ہوں یہاں پہ۔ تو سیدنا ابو ایوب انصاری رونے لگے، فرمایا سیدی ہم اوپر چل پھر ہی نہیں سکتے، ہم دونوں میاں بیوی کونے میں بیٹھے رہتے ہیں کہ ہمیں یہ خوف ہوتا ہے کہ آپ ہمارے قدموں تلے آ جائیں گے، ہم آپ کے اوپر سے چل کے گزریں گے، یہ بے ادبی ہم سے برداشت ہی نہیں ہو سکتی، ہم 3 دن سے کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم چلتے پھرتے نہیں کہ کہیں ہم آپ کے اوپر نہ آ جائیں۔ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ ادب کا معیار تھا۔ سیدی نے ان کی درخواست قبول فرما لی، آپ اوپر تشریف لے گئے، وہ نیچے آ گئے، اور سیدی نے وہیں پہ قیام فرمایا اس وقت تک جب تک مسجد نبوی کی تعمیر نہیں ہو گئی اور وہاں حجرے نہیں بن گئے، جن حجروں میں پھر آپ وہاں منتقل ہو گئے۔ اور مسجد نبوی کی پوری تعمیر میں سیدی رسول اللہ خود شامل ہوئے، آپ نے اینٹیں اٹھائیں، اور وہ تمام ماشاءاللہ مشہور واقعات جو آپ نے سنے ہیں مسجد نبوی کی تعمیر میں، صحابہ کے ساتھ سیدی مل کر مٹی اور اینٹیں اٹھایا کرتے تھے۔ اور یہ وہی سیدنا ابو ایوب انصاری ہیں جو سیدی کے پردہ فرمانے کے بعد سیدی رسول اللہ نے جو حدیث شریف فرمائی تھی، لتفتحن القسطنطنیہ لنعم الامیر امیرھا ونعم الجیش ذالک الجیش، کہ قسطنطنیہ لازماً فتح ہو جائے گا، وہ جنتی وہ فوج ہوگی جو اس کو فتح کرے گی، اور جنتی وہ امیر ہوگا جو اس کو فتح کرے گا۔ تو اس حدیث شریف کو سن کر، اس بشارت کو پورا کرنے کے لیے سیدنا ابو ایوب انصاری آنے والے دور میں مسلمان فوجوں کے ساتھ، حضرت امیر معاویہ کا دور تھا، اس میں استنبول قسطنطنیہ فتح کرنے کے لیے آپ اس مہم میں شامل ہوئے، اور قسطنطنیہ شہر کے باہر آپ کا انتقال ہوا اور آپ کو وہیں دفن کیا گیا۔ اور آج حضرت ابو ایوب انصاری کی قبر آپ سب جانتے ہیں کہ استنبول میں موجود ہے۔ وہ استنبول جو اس وقت قسطنطنیہ تھا، فتح ہونے کے بعد اس کا نام اسلام بول رکھا گیا، جو اب بعد میں استنبول کر دیا انہوں نے۔ اسلام بول کا بھی وہی مطلب ہے جو اسلام آباد کا ہے، اسلام کو آباد کرنے والا۔ یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ خلافت کا مرکز پہلے اسلام آباد تھا، اور اب جس نے خلافت کا مرکز بننا تھا اس کا نام بھی اسلام آباد رکھا گیا۔ اور سیدنا ابو ایوب انصاری جو مدینے میں سیدی رسول اللہ کے میزبان تھے، وہ حضور کی اس حدیث شریف کو پورا کرنے کے لیے کہ آپ نے جو بشارت فرمائی تھی، اپنی آخری عمر میں قسطنطنیہ تشریف لے گئے اور وہاں کی لڑائی میں شہید ہوئے، اور آپ کا انتقال ہوا اور وہیں آپ دفن ہوئے، اور آپ کی قبر مبارک آج استنبول میں موجود ہے۔ اس ہجرت کے واقعے میں آپ کو کتنے سبق ملتے ہیں؟ آپ کو سیدی رسول اللہ کا، یعنی سیدی کی سنت کے ذریعے ایک مسلمان کمانڈر کی ایٹریبیوٹس کی خوبیاں، اس کی نگاہ بلندی، سخن دل نوازی، جاں پر سوزی، اپنے اور جذبہ قربانی کہ اپنی پوری جماعت کو پہلے بچایا اور خود قربان ہونے کے لیے تیار۔ پھر آپ کی حکمت عملی اور اسٹریٹجی، جنگی پلاننگ، دشمن کو دھوکہ دینے اور اپنا انٹیلیجنس کا نیٹ ورک اور اپنا نظام، اور دشمن کو کس طرح آپ نے کنفیوز کرنا ہے، ڈیسیو کرنا ہے اور دھوکہ دینا ہے، اور کس طرح اللہ کی مدد، جب اللہ پہ توکل اور بھروسہ کرتے ہیں تو ساری مسلمانوں کی پلاننگ میں بہت بڑا ایلیمنٹ اللہ کی مدد اور فضل اور کرم اور آسرے کا ہوتا ہے۔ وہ اپنی ظاہری وسائل پر تکیہ کرنے کے بجائے اللہ کے وسائل پر بھروسہ اور توکل کرتا ہے۔ کس طرح اللہ نے پوری آفاق اور کائنات کی فوجوں سے، چاہے وہ چونٹیاں ہوں، چاہے وہ چڑیاں ہوں، چاہے وہ مکڑی ہو، چاہے وہ گھوڑا ہو، اس سے اللہ تعالیٰ نے، بکری ہو، اس سے اللہ تعالیٰ نے
اپنے نبی کی مدد فرمائی اور مسلمانوں کی مدد کرتا ہے آج بھی. یہ جو وعدے اللہ نے سیدی رسول اللہ سے فرمائے تھے وہ وعدے قیامت تک کے لیے مسلمان امت کے لیے کھلے ہوئے ہیں، اگر سیدی رسول اللہ سے وفاداری اور عشق کا وہی معیار ہو جو سیدی رسول اللہ کے ساتھ صحابہ کرام اور آپ کے ساتھیوں کا ہے. اور کس طرح سیدی رسول اللہ کا مدینے میں تشریف لانا، صحابہ کا ادب کرنا، آپ کے سیدی کا ادب، اور پھر سیدی کی بشارتوں اور خوشخبریوں پر ایمان کہ اپنی زندگی کے آخری حصے میں بھی ان بشارتوں کو پورا کرنے کے لیے قسطنطنیہ پہ جانا اور وہاں پر فتح کرنا، اور یہ آپ پر ایمان کے رومن اور پرشین امپائر کو ہم فتح کر لیں گے اور اس کے خزانے ہمارے پاس آئیں گے. سب کو پہلے سے معلوم تھا کہ ہماری زندگیوں میں کیا ہوگا، کسی کو کوئی شک نہیں تھا سیدی کی بشارتوں پہ. چاہے رومن امپائر کو فتح کرنا ہو، چاہے پرشین ہو، چاہے قسطنطنیہ کی مہم ہو، سب کو معلوم تھا کیا ہوگا. لیکن سب نے اپنے حصے کی ڈیوٹی کرنی ہے. مشکلات اور پریشانیوں کو خندہ پیشانی سے، دلیری سے، شجاعت سے، محبت اور پیار اور ادب کے ساتھ سیدی کے انہوں نے برداشت کیا. کتنا بڑا پیغام آج اس میں پاکستانی قوم کے لیے. آپ کو بھی سیدی رسول اللہ نے بشارتیں دی ہوئی ہیں، کیوں شک کرتے ہیں ان پر؟ سیدنا ابو ایوب انصاری کو تو کوئی شک نہیں تھا، سیدنا سراقہ کو تو کوئی شک نہیں تھا، صحابہ کرام کو تو کوئی شک نہیں تھا اس بات میں کہ آپ رومن اور پرشین امپائر فتح کریں گے اور قسطنطنیہ کو بھی فتح کریں گے. تو آپ غزوہ ہند کی حدیث پر اور بشارتوں پہ کیوں شک کرتے ہو؟ آپ اس بات پر کیوں شک کرتے ہو کہ سیدی نے فرمایا تھا کہ مجھے ہند سے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آئے تھے؟ آپ اس بات پر کیوں شک کرتے ہو کہ سیدی نے فرمایا تھا کہ سبز رنگ کا سبز ہلالی پرچم ہوگا جو مسلمان فوجوں کی قیادت کرے گا؟ پاکستانی پرچم کے بارے میں سیدی نے اپنی حدیث شریف میں بیان فرمایا ہے. رایات السودا کی جو بات کی ہے، جن کو لوگ ترجمہ کالے جھنڈے کرتے ہیں، وہ سبز ہلالی پرچم ہے. وہ گہرے سبز رنگ کے باعزت اور معزز پرچم ہے جو پاکستان کا پرچم ہے. غزوہ ہند کے لیے اللہ نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا. غزوہ ہند کے لیے اللہ نے پاکستان کو قائم کیا. اور ہجرت، ہمارے بزرگوں نے جب ہجرت کی پاکستان آنے کے لیے، جب اور ثابت کر دیا سیدی رسول اللہ کی ہجرت نے کہ ہجرت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف ہجرت کرنا واجب ہے مسلمانوں پر، اور مسلمانوں پر واجب ہے کہ جب دارالکفر سے مسلمان ہجرت کر کے ان کے پاس آئیں تو ان کو عزت اور پیار اور محبت کے ساتھ ان کے ساتھ سلوک کریں. مدینہ کے مسلمانوں نے مکے کے مسلمانوں کے ساتھ جو محبت کا رشتہ قائم کیا، تاریخ میں اس کے پہلے اور اس کے بعد ویسی مثال نہیں ملتی جس کو تاریخ میں مواخات کہا جاتا ہے، دا بردرہڈ. ایسا بھائی چارہ کہ اپنی 2 بیویاں تھیں تو ایک بیوی پیش کر دی کہ میں طلاق دیتا ہوں، تم نکاح کر لو. جتنا جائیداد اور مال تھا آدھا کر دیا کہ آدھا تم لے لو آدھا میں لے لوں. ایسا محبت اور بھائی چارہ مہاجرین اور انصار کے درمیان قیامت تک کے لیے بتا دیا مسلمان ملت کو کہ اگر دنیا میں کسی جگہ مسلمان ملت کو تکلیف ہو، وہ تمہارے پاس ہجرت کر کے آئے، ان کو رسوا نہ کرنا. آج پوری مسلمان دنیا تکلیف میں ہے. لاکھوں کروڑوں مسلمان مہاجر ہو چکے ہیں، اور جس مسلمان ملک میں جاتے ہیں وہ مسلمان ملک کے لوگ تکلیف محسوس کرنے لگتے ہیں. لاکھوں کروڑوں شام کے مسلمان ترکی گئے ہیں، جارڈن گئے ہیں، لبنان گئے ہیں، وہ آس پاس کے ملکوں میں گئے ہیں، اور وہاں مقامی لوگوں کے درمیان تصادم ہونا شروع ہو گیا ہے. مہاجرین اور انصار آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا تعلق نہیں رکھ پا رہے. ہمارے یہاں بھی آپ کو لوگ ملتے ہیں جو کہتے ہیں افغانستان کے مسلمان جو ہمارے پاس آئے ہوئے ان کو نکال کے باہر پھینک دو اٹھا کے. غلطیاں کوتاہیاں کیا ہمارے لوگوں میں نہیں ہیں؟ افغانیوں میں بھی ہیں، ہمارے لوگوں میں ہیں. سب کو نکال باہر کرو گے؟ یہ تو سیدی رسول اللہ نے ہمیں نہیں سکھایا. اور ہندوستان کے مسلمان، بھارت کے مسلمان، جب ہمارے بزرگوں نے ہجرت کی پاکستان کے لیے، ان کے بڑوں نے ہجرت نہیں کی، اور اس کی بھاری قیمت اب وہ یہ دیں گے کہ ان کی آنے والی نسلیں اب ہندو مشرکوں کے ہاتھوں قتل ہوں گی، ان کی بچیاں بے آبرو رسوا ہوں گی. سیدی نے فرما دیا کہ مسلمان کفار کے نیچے، مشرکوں کے نیچے نہیں رہ سکتے. یہ آپ نے پوری سنت سے ہجرت سے ثابت کر دیا. مسلمانوں کو پیغام قیامت تک کے لیے دے دیا. ہمارے بزرگوں کو ہجرت کرنی چاہیے تھی لیکن نہیں کی انہوں نے. اس کی بھاری یہی ہوا کہ آج ہندوستان کے مسلمان بالکل نعوذ باللہ دلتوں اور شودروں سے بھی نیچے ہیں. وہاں پر کوئی عزت، کوئی مقام، کوئی رسپیکٹ، کوئی دین اور ایمان اور حیا رہ ہی نہیں گئی. گھروں کے اندر نمازیں ادا نہیں کر سکتے، ان کی بچیوں کو اب حجاب لینے کی اجازت نہیں ہے. اور ہندو اور کس طرح اغوا کر رہے ہیں مسلمان بچیوں کو، اور اب قتل کریں گے، اور آبرو اور مسلمانوں کے جنازے نکلیں گے وہاں پہ، عزت اور آبرو کے بھی اور جان و مال کے بھی. تو ہجرت ہمارے دین کا ایک اہم ترین حصہ ہے. مسلمان کے لیے یہ نہیں جائز. ہمارے آج لاکھوں کی تعداد میں مسلمان اپنی مرضی سے صرف اکنامک ریزنز کی وجہ سے یورپ اور امریکہ جا کے آباد ہو جاتے ہیں. وہ جسٹیفائی کرتے ہیں کہ ہم اکنامک اپرچونٹیز کے لیے آئے، ہمیں ملک میں موقع نہیں مل رہا تھا، لیکن پھر اس کی کیا بھاری قیمت ادا کرتے ہیں کہ 1 یا 2 نسلوں کے بعد ان کی اولاد مکمل کافر ہو جاتی ہے. آج جو 3ری 4تھی نسل مسلمانوں کی یورپ اور امریکہ میں پیدا ہو رہی ہے،
اس میں کتنی بھاری تعداد ہے مسلمان بچیوں کی جو کافروں سے شادی کر رہی ہیں، مسلمان لڑکوں کی جو زانی بدکار ہو چکے، جو دین ایمان سے فارغ ہو چکے، ایتھیسٹ اور لادین ہو چکے. یہ وہ قیمت تھی ان کے باپ دادا کی کہ جو انہوں نے کفار مسلمانوں کے علاقوں سے نکل کر کفار کے علاقوں میں ہجرت کی صرف معاشی خوشحالی کے لیے. اس کی یہ قیمت آنے والی نسلیں ان کی ادا کر رہی ہیں. بالکل اسی طرح جس طرح بھارت کے مسلمانوں نے ہجرت نہیں کی تو ان کی آنے والی نسلیں اب کیا قیمت ادا کریں گی. تو سیدی رسول اللہ کی اس ہجرت میں پوری امت کے لیے پیغام ہے، پاکستانیوں کے لیے خاص طور پر، کہ آپ کے پاس مہاجر مزید آئیں گے بھی، یہاں پہنچے بھی ہیں جنہوں نے پاکستان کی تعمیر کی ہے. پوری مسلم دنیا سے اور لوگ آئیں گے. اور اگر اللہ نہ کرے آپ کو کہیں ہجرت کر کے جانا پڑے، دین ایمان خطرے میں ہو، تو مسلمان کو ہمیشہ ہجرت کے لیے تیار رہنا چاہیے. ہجرت ہمارے دین کا حصہ ہے. اپنی زمین سے مسلمان ایسا نہیں چپکا رہتا کہ اس کے بعد چاہے اس کا دین اور ایمان چلا جائے، اس کی آبرو چلی جائے، لیکن وہ کہے کہ میں اپنی زمین نہیں چھوڑوں گا. اور ایک آخری واقعہ آپ کو سناتے ہیں کہ جب سیدی رسول اللہ نے مکہ فتح کر لیا، فتح مکہ ہو گیا، تو سیدی نے جو مال غنیمت تھا وہ اہل مکہ میں زیادہ تقسیم کیا، اونٹ اور بکریاں اور سب کچھ. چونکہ وہ نئے مسلمان ہوئے تھے، ان کی تالیف القلوب کی، ان کے دلوں کو نرم کرنا تھا، اور سیدی نے ان سے محبت اور تعلق کا رشتہ قائم کرنا تھا. کوئی دشمنی پرانی تھی ان لوگوں کی سیدی سے. تو جب اتنا کچھ ان کو دیا گیا تو مدینے کے کچھ نوجوانوں نے یہ کہہ دیا کہ وہ ظاہر ہے وہ چاہتے تھے کہ مال ان کو ملتا، تو ان کے منہ سے کچھ نکل گئی ایسی باتیں جو ذرا سخت تھیں کہ جب جنگ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو ہماری تلواریں استعمال کرتے ہیں، حالانکہ ہماری تلواروں سے ابھی تک خون ٹپک رہا ہے، لیکن جب مال تقسیم کرنے کی بات ہوتی ہے تو اپنے لوگوں کو دیتے ہیں. اب یہ بات جب سیدی تک پہنچی تو سیدی کو بہت دکھ ہوا، ظاہر ہے. اور جیسے ہی سیدی کو دکھ ہوا تو اہل مدینہ کے جو بڑے بڑے انصار تھے ان تک یہ بات پہنچی تو لوگ بے چین ہو گئے، بھاگے ہوئے سیدی کے پاس آئے، معافی مانگی. فرمایا سیدی یہ ہم نے نہیں کہا، یہ ہمارے کچھ بچوں نے ایسی باتیں منہ سے نکال دی ہیں، ہم نے نہیں کہا. یہ سیدی نے فرمایا کہ اہل مدینہ کو جمع کرو. سارے اہل مدینہ کو جمع کیا گیا. آپ نے فرمایا کیا تم لوگ اس پہ راضی نہیں ہو کہ اہل مکہ جو ہیں وہ بکریاں اور اونٹ لے کے چلے جائیں اور اہل مدینہ سیدی رسول اللہ کو اپنے ساتھ لے کے مدینہ چلے جائیں؟ یہ بات سنتے ہی سب مدینے والے رونے لگے، کہتے سیدی ہم اس پہ راضی ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں. وہاں سیدی نے فرما دیا کہ میں تم لوگوں کو اب کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. سب خوش ہو گئے اس کے اوپر. حالانکہ مکہ سیدی کا گھر تھا، آپ کو بہت پسند تھا، آپ فرماتے تھے مکہ مجھے تم سے بہت پیار ہے، خانہ کعبہ یہاں تھا. لیکن اس کے بعد سیدی مدینہ چلے گئے، اہل مدینہ کے پاس. آج بھی اہل مدینہ کے پاس ہے. لوگ اونٹ اور بکریاں لے گئے، مدینے والے سیدی رسول اللہ کو لے گئے. آج سیدی کی ہجرت کا واقعہ آپ کو اس لیے سنایا کہ اس بات کو بالکل ذہن میں رکھیے گا کہ اگر کبھی دین اور ایمان بچانے کے لیے آپ کو ہجرت کرنی پڑے تو کریں، اور اگر کوئی اور مسلمان اپنی جان و مال اور عزت بچا کے آپ کے پاس آئے تو اس کی عزت کریں، اس کو رسوا نہ کیجیے گا. پوری مسلمان دنیا میں اب یہ ہوگا، مسلمان ملکوں کو تباہ کیا جا رہا ہے. چاروں طرف مہاجر آئیں گے بھی، ہجرت بھی کریں گے، ان کو رسوا نہ کرنا، ورنہ سیدی کے آگے بڑے رسوا ہو جائیں گے آپ. اہل مدینہ اور اہل مکہ کے ساتھ جو مواخات اور محبت کا رشتہ سیدی نے قائم کیا ہے پوری امت کے لیے مثال ہے. جو مثالیں سیدی نے اس سفر میں، اس مبارک سفر میں دی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی تائید اور محبت اور پیار اور حکمت اور دانائی اور اسٹریٹجی اور کمانڈر کی ایک اور پوری دشمن کو دھوکہ دینے کی سازشوں کو ناکام بنانے کی حکمت عملی، اتنا کچھ اس واقعے میں آپ کو ملتا ہے. اس پر بہت غور کیجیے گا. آنے والے وقتوں میں ایک مسلمان سپہ سالار کی خصوصیات اور کوالٹیز سے لے کر ایک مسلمان ملت کی ذمہ داریوں تک سب کچھ آپ کو اسی سفر میں، اسی واقعے میں ملے گا. اللہ آپ سب کو برکت دے، آپ سب کو سیدی رسول اللہ کی امت کا وہ سپاہی اور مجاہد بنائے کہ جس کو اللہ تعالیٰ سیدی کی تلوار اور سیدی کے شیر کے طور پر استعمال کرے، جو غزوہ ہند میں شامل ہو، بیت المقدس شریف کی آزادی میں جس کا حصہ ہو، جس کو اللہ خلافت اللہ منہاج النبوہ نصیب کرے، حیات الطیبہ، رزق الکریم، حسن الخاتمہ، اور پھر جب وقت آئے تو پھر شہادت کی موت. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.